بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ حق اس میں تعدد نہیں ہوتا، حق ایک ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق اگر باطل کی پیروی کرے گا تو پھر لا محالہ طور پر باطل کا غلبہ ہو جائے گا، اللہ کی زمین پر فساد برپا ہوگا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ اہل حق باطل پرستوں کی پیروی کیوں کریں۔ آئیے معمول کے مطابق آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 71۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ، اور اگر اتبع پیروی کر لے، الحق حق، اہواءہم ان کی خواہشات کی، لفسدت تو بگاڑ پیدا ہو جائے، السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، ومن اور جو کچھ بھی ہے، فیہن ان دونوں میں، بلکہ اتیناہم ہم لائے ہیں ان کے پاس، بذکرہم ان کی نصیحت، فہم اور یہ لوگ، عن ذکرہم اپنی نصیحت سے، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا نظام درم برم ہو جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی ابتدا میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد اللہ رب العزت اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کہ اگر اللہ رب العزت جو کچھ ان کے دلوں میں شیطانی خواہشات موجود ہیں ان کو قبول کر لیں اور شریعت ان کی خواہشات کے مطابق چلائیں تو زمین کے اندر فساد بپا ہو جائے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ان ظالموں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اس بستی کے بڑے لوگوں پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ رب کائنات نے پھر اس کا جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک،
کیا یہ ظالم آپ کے رب کی رحمت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سورہ زخرف کی 31ویں اور 32ویں آیت مبارکہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاسراء کی 100ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّكَ قُل لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّكَ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ سورۃ النساء کی 53ویں آیت مبارکہ ہے، أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مزاج کے مطابق قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کرتے ہیں، اور یہی انہوں نے یہاں پر کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے ہی کی، جس کا ان دونوں آیات مبارکات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ان کی صرف ایک خواہش، ایک ہے پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا نظام ان کی خواہشات کے مطابق چلا دینا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ صرف اور صرف یہ جو مالی امور ہیں، خزانے بانٹنے والا معاملہ ہے، اگر یہی چیز ان کے حوالے کر دیتے تو تباہی مچ جاتی، بربادی مچ جاتی۔ یہ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے بھی ترس آتے۔ تو یہاں پر ایک عربی عبارت ہے بڑی پیاری، فرماتے ہیں ففی ھذا کلہ، بلکہ ففی ھذا کلہ تبین عجز العباد واختلاف آرائہم و اہوائہم، کہ یہاں اللہ تعالی نے دراصل بندوں کی عاجزی، مسکینی اور کمزوری اور ان کی آراء اور خواہشات کے اختلاف کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں وَأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْكَامِلُ فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدْرِهِ وَتَدْبِيرِهِ لِخَلْقِهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ فَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ۔ بڑی قیمتی اور بڑی اہم عبارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات اپنی صفات، اپنے اقوال، اپنے افعال، شریعت کو نازل کرنے اور تقدیر کا تعین کرنے اور مخلوق کی تدبیر کرنے میں کامل ہیں، اکیلے ہی کامل ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بل اتیناہم بذکرہم، اس سے مراد قرآن ہے کہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں جو قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن یہ اس سے منہ موڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں حق نازل فرما دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی وحی ان ظالموں کی رائے کے مطابق ہوتی تو دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پھر اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام ان سے نعوذ باللہ کمزور ثابت ہو جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر براہ راست زد ہے۔ اور دوسری بات جو خصوصی طور پر قابل غور اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ ان میں سے کس کی خواہشات کی پیروی کی جاتی؟ کمیونسٹوں کی، ایتھیسٹوں کی، سوشلسٹوں کی، کیپٹلسٹوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، ملحدین کی، مشرکین کی، بوذیوں کی، بدھ مت کے پیروکاروں کی، کن کی پیروی کی جاتی؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ باطل منقسم ہے، حق ایک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اپنے باطل نظریات کو پھیلا کے فساد مچا رکھا ہے۔
اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گا۔ آپ صرف گھریلو زندگیوں کا جائزہ لے لیجیے، ان ظالموں نے گھریلو زندگی کے حوالے سے کتنے سسٹم، کتنے نظام وضع کیے، اور بالآخر ان کی بربادی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب انہوں نے عورت کی عورت کے ساتھ اور مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو جائز قرار دے دیا۔ کبھی کہا مرد اور عورتیں برابر ہیں، کبھی کہا مرد کمتر ہے، عورت اس سے بڑھ کر ہے، عورت کو ضرورت سے زیادہ آزادی مل گئی، عورت کو انہوں نے گھر سے باہر نکالا، عورت جو کہ چھپا کر رکھنے والی چیز تھی اس کو انہوں نے شمع محفل بنا دیا۔ پھر کون کہتا کہ آج کے دور میں لونڈیوں اور غلاموں کی منڈی نہیں لگتی؟ انٹرنیٹ پر باقاعدہ طور پر سودے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال میں نے آپ کو دی، ورنہ تفصیلات میں جایا جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ساری دنیا کو اکٹھا کرنے والا قرآن جو ہے وہ ہم نے نازل فرما دیا، لیکن یہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء 10ویں آیت مبارکہ، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم تمہاری طرف ایک ایسی کتاب مقدس نازل کر چکے ہیں جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ زخرف 44ویں آیت مبارکہ، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی بے مثال نصیحت ہے، ان قریب تم اس کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، تم سے اس حوالے سے سوال ہوگا۔ تو معزز خواتین و حضرات، اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ان ظالموں کے پاس اپنا کوئی مستقل نظریہ نہیں، ان کے نظریات دن رات بدلتے رہتے ہیں، نتیجہ اگر ان کی باتوں کو مان لیا جائے تو پھر زمین پر آسمانوں میں کبھی استقرار آ ہی نہیں سکتا۔ آج یہ نظریہ، کل یہ نظریہ، پرسوں یہ نظریہ، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اس کی وجہ ان لوگوں میں جو کھاتے پیتے ہیں ان کے نزدیک جوا بھی جائز ہے، قتل بھی جائز ہے، زنا بھی جائز ہے، انسانی نسب نامے کا بیڑا غرق ہو جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، شراب قانونی شکل دے دی جس کو پی کر زمین کے اندر فتنہ و فساد ہو رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ پھر ان کی خواہش تو یہی ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیں، یعنی ان کی خواہشات کو اگر دیکھا جائے تو پھر عقیدے کا بیڑا بھی غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے فرما دیا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ حق اگر ان کی خواہشات کے مطابق چلتا تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد مچ جاتا، جس طرح کے مفسرین کرام نے اس پر باقاعدہ، یہ جو آیت مبارکہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس پر باقاعدہ الگ سے کتابیں تک تالیف کر ڈالی ہیں کہ اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق چلتا، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کے مطابق دنیا کو چلانے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر وہ تباہی مچتی جس کا تصور ہی انسان کے لیے روح فرسا ہے، اور اس کی پھر ایک نقشہ کشی ہماری آنکھوں کے سامنے میڈیا کی شکل میں موجود ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی یورپین غیر مسلم ملک میں چلے جائیں تو وہاں پر کیا صورتحال ہے، مالی معاملات سے لے کر معاشرتی معاملات تک، اخلاقی معاملات سے لے کر نظام حکومت تک، پوری دنیا میں ان نے جو تباہی مچا رکھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ظالم بدبخت انسانیت کے دشمن ہیں، بلکہ یہ اپنے بھی دشمن ہیں۔ بہتر، افضل، اولا اور واحد کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی طرف آنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے قرآن مجید کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔